بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 25 جمادی الاخری 1443 ہجری مطابق 28 جنوری 2022 کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی قسط محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول بھیجے، ان میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں۔ ان کے اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی دور میں کوئی نبی یا رسول نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ 3 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت توحید کی شناخت اور پہچان ہے، اور اس حوالے سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے سابقہ پڑا، اس میں اور ان لوگوں میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے جن کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا۔ دونوں رسولوں کے ساتھ ایک جیسے حالات پیش آئے، اس لیے امت مسلمہ کے رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں خدا تعالی کی قدرت کے بہت سے نمونے سامنے آئے، اور پھر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تاریخ میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی واسطہ پڑنا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی یہی رہی کہ عیسائیوں نے ان کی تعلیمات کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ خود انہیں ہی نبی کے مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ تو ان کی زندگی میں امت محمدیہ کے لیے رہنمائی کا بڑا سامان موجود تھا۔ گویا ان کا بار بار تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی اور ان کی تعلیمات کے ساتھ غلط سلوک کیا، تم اپنے نبی اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ویسا سلوک مت کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 13 صورتوں میں ہوا ہے۔ چونکہ ان کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی ذکر جگہ جگہ کیا گیا ہے، بلکہ بہت سی آیتوں میں ان کا ذکر ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انسانیت کو ابھی قیامت سے پہلے ایک مرتبہ اور ان کی قیادت کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ دجال کے خاتمے کے لیے اور لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر ان کا تذکرہ بڑا تفصیل طلب ہے، اس لیے وہ کئی قسطوں میں یہ مکمل ہوگا۔ یہ اس کی پہلی قسط ہے، ہر ہفتے انشاءاللہ ایک قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہے گی۔ فکر آخرت، ایمان پر خاتمہ ہر مومن کی تمنا، محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یہ دنیا منزل نہیں، ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ گویا یہاں کی زندگی کو دوام اور ہمیشگی نہیں، بلکہ یہ عارضی قیام گاہ ہے جسے ایک نہ ایک دن چھوڑ کر ہر انسان کو دائمی قیام گاہ کی طرف جانا ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو لمحے بھر کے لیے بھی اسے مہلت نہیں ملتی، بلکہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ جس وقت ہمیں موت آ رہی ہو اس وقت ہماری حالت اور کیفیت کیسی ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہی یہ طے کرتا ہے اگلی زندگی ہماری کیسی ہوگی، کامیاب یا ناکام۔ آخری لمحے کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت موت کا اچھی طرح استقبال کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔
ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اس بات کی مکمل فکر کریں کہ ہماری موت ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے. لیکن ذرا سوچئے کہ ہم میں سے کس کو اس کی فکر ہوتی ہے؟ اگر ہم جنازے کی نماز پڑھی جانے والی دعا کے اس فقرے پر ہی غور کرتے کہ پروردگار ہم میں سے جس کو بھی تو موت دے ایمان پر موت دے، تو غفلت والی زندگی سے ہم باز آ جاتے اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری میں لگ جاتے. لیکن افسوس کہ دنیا کے جھمیلوں نے ہمیں اس سے غافل کر رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کے ان الفاظ کو ہم ہر وقت اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں اور ہمہ وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار جب ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں تو ہمارا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو اور ہمارا دل آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو، کیونکہ یہی ہم سب مومنوں کی پہلی اور آخری تمنا و آرزو ہے. دستک آپ کا شمار کن لوگوں میں سے ہے؟ یہ اپنی تلاش نامی کتاب سے لیا گیا ہے. ابو طلحہ بنارسی ندوی. لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ جو بس فائدہ چاہتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اپنے فائدے کے لیے وہ اپنا ضمیر، اپنی غیرت، اپنی قوم کو بھی بیچ دیتے ہیں. انہیں اپنی قوم سے زیادہ اپنے فائدے اور مفاد کی فکر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایسے لوگ وقتی طور پر کچھ حاصل کر لیں، مگر غلط طریقے سے حاصل کی ہوئی چیز میں نہ تو خیر ہوتی ہے اور نہ ہی برکت، ساتھ ہی آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے سے زیادہ اپنی قوم کا فائدہ چاہتے ہیں. اگر قوم کے مفاد کی خاطر انہیں اپنا ذاتی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ کر لیتے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے اپنی شہرت، عزت، اپنا عہدہ و منصب سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. ایسے لوگ قوم کے ہیرو کہلاتے ہیں اور تاریخ انہیں سلام کرتی ہے. اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے. مسائل: کیا والدین کی زندگی میں اولاد جائیداد کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اولاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ والدین کی زندگی میں ان کی پراپرٹی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا. وہ ماں باپ سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، مگر اپنا حق سمجھ کر ان کی پراپرٹی میں حصہ مانگنے کا اولاد کو بالکل حق نہیں ہے. البتہ والدین خوشی خوشی اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کا بٹوارا کر دیں تو اس کا انہیں حق حاصل ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. اور زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر حصہ دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.